السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو یہ واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے دراصل چاہتا کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی، یعنی کیا بنیادی تقاضے ہیں جو اس دین کو ماننے والوں پر عائد ہوتے ہیں۔ بالکل، ہمارے سامنے جو اقتباسات ہیں وہ ایک مذہبی نوعیت کی تحریر سے لیے گئے ہیں۔ صحیح۔ اور اس تحریر کا مقصد بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی مطالبات ہیں، توقعات ہیں، ان کو سمجھایا جائے۔ جی ہاں، اور یہ کوئی سطحی جائزہ نہیں لگتا، مطلب عقائد، اخلاقیات، عملی زندگی، ان سب پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہے۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم مل کر ان بنیادی نکات کو سمجھیں جو اس تحریر میں پیش کیے گئے۔ جی، یہ تحریر عقائد، اخلاق، اعمال، ان حوالوں سے کیا تصویر پیش کرتی ہے؟ آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو بات آتی ہے ایمان اور علم کی۔ تحریر کا پہلا زور اسی نقطے پر ہے نا، کہ ایمان صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ نقطہ بہت کلیدی ہے۔ تحریر اس بات کو بڑی وضاحت سے سامنے لاتی ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا یا زبانی طور پر خود کو مسلمان کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ تو پھر اصل ایمان کیا ہے اس تحریر کے مطابق؟ اصل ایمان اس تحریر کے مطابق وہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلا ہو، ایک پختہ یقین کی شکل میں ہو، اور پھر اہم بات یہ کہ اس یقین کا عکس آپ کے عمل اور کردار میں بھی نظر آئے۔ اچھا، یعنی زبان کا اقرار، دل کا یقین اور اعضاء کا عمل، ان تینوں کا امتزاج ہی وہ ایمان ہے جو مطلوب ہے۔ صرف دعویٰ نہیں، ثبوت بھی چاہیے۔ اور یہیں سے پھر علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل کیونکہ اگر یقین دل کی گہرائی سے آنا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے تو نہیں آ سکتا نا۔ بالکل درست۔ تحریر اس پہلو پر بھی زور دیتی نظر آتی ہے کہ دین کو آنکھیں بند کر کے مان لینا مقصد نہیں ہے، صحیح، بلکہ اس کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا، انہیں سمجھنے کی کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ مطلب جاننا کہ میں مان کیا رہا ہوں۔ جی بالکل، میں کس بات پر ایمان لا رہی ہوں، اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، یہ سب علم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اصل میں علم ہی ایمان کو ایک مضبوط، ایک شعوری بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تحریر کا انداز بتاتا ہے کہ غور و فکر، تدبر، ان کو ایمان کے سفر میں بڑا اہم مقام حاصل ہے۔ تو اس شعوری یقین کی بنیادیں کیا ہیں؟ تحریر میں بنیادی عقائد کا بھی یقیناً ذکر ہوگا۔ جی بالکل، تحریر ان بنیادی عقائد کی ایک فہرست دیتی ہے جن پر غیر متزلزل یقین رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ ان میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہے، یعنی یہ ماننا کہ وہی واحد خالق، مالک، حاکم ہے۔ پھر اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان، صحیح، کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان، خاص طور پر قرآن مجید پر، کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جی اٹھنا، حساب کتاب، جزا سزا، اس سب پر یقین۔ اور تقدیر؟ اور آخر میں، جی ہاں، تقدیر پر ایمان، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے تحت ہے۔ یہ 6 بنیادی عقائد ہیں جنہیں اس تحریر میں اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک عقیدے کے گہرے اثرات ہیں کہ انسان دنیا کو اور اپنی زندگی کو کیسے دیکھتا ہے۔ یہ تو ہوئی عقیدے کی بات، یعنی اندرونی کیفیت، یقین۔ اب اس کا باہر اظہار کیسے ہو؟ کیا تحریر کردار اور اخلاق پر بھی آتی ہے؟ فوراً، یہ بہت دلچسپ ہے کہ عقائد کے ذکر کے فوراً بعد تحریر کا رخ اخلاقیات کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اچھا، یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان صرف دل میں چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں، اسے انسان کے رویے، کردار، معاملات میں نظر آنا چاہیے۔ تو کن اخلاق پر زور ہے؟ تحریر میں اچھے اخلاق کی ایک آپ کہہ لیں پوری فہرست ملتی ہے جس پر بہت زور ہے۔ مثلاً سچائی، چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ امانت داری، یعنی دوسروں کی چیزیں ہوں یا باتیں محفوظ رکھنا۔ وعدے کی پاسداری۔ صبر کا بھی ذکر ہوگا؟ جی، مشکل حالات میں صبر کرنا، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا، اور خاص طور پر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی، مہربانی، احترام سے پیش آنا۔ تحریر ان صفات کو ایمان کا آپ سمجھیں لازمی جز قرار دیتی ہے۔ یعنی یہ صرف اچھی عادتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔
تحریر اس تعلق کو بہت مضبوطی سے قائم کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر کسی کا ایمان واقعی سچا اور مضبوط ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا اخلاق بلند ہوگا۔ اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے معاملات سب اس کے اندرونی ایمان کی گواہی دیں گے۔ اگر کوئی شخص عقیدے کا دعویٰ تو کرے لیکن عملی زندگی بد اخلاقی، دھوکہ دہی یا ظلم سے بھری ہو تو اس تحریر کے مطابق اس کے ایمان کے دعوے پر سوالیہ نشان ہے۔ یعنی اخلاق ایمان کے درخت کا پھل ہے؟ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل۔ اخلاق ایمان کے درخت کا پھل ہے، پھل نہیں تو درخت کی صحت وہ مشکوک ہے۔ اور جس طرح اچھے اخلاق اپنانے کا کہا گیا ہے تو یقیناً کچھ منفی رویوں سے بچنے کی بھی بات ہوگی۔ یقیناً تحریر اس معاملے میں بھی بہت واضح ہے۔ وہ نہ صرف اچھی صفات اپنانے کی تلقین کرتی ہے بلکہ بری صفات سے بچنے کی بھی سختی سے تاکید کرتی ہے۔ مثلاً کون سی بری صفات؟ خاص طور پر کچھ چیزوں کا ذکر ملتا ہے جن سے دور رہنے کو کہا گیا ہے۔ تکبر یعنی خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، ریاکاری یعنی نیک کام اللہ کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ غیبت اور حسد بھی؟ جی ہاں، غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، حسد یعنی دوسروں کی نعمت دیکھ کر جلنا اور چاہنا کہ ان سے چھن جائے، اور بدگمانی یعنی بغیر ثبوت کے دوسروں کے بارے میں برا سوچنا۔ یہ تو معاشرے کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہیں۔ بالکل۔ تحریر کے مطابق یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں جو نہ صرف فرد کے اپنے ایمان کو کھوکھلا کرتی ہیں بلکہ معاشرے میں بھی نفرت، بد اعتمادی، بگاڑ ان سب کا باعث بنتی ہیں۔ تو ان سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اچھے اخلاق اپنانا۔ ٹھیک ہے، عقیدہ ہو گیا، اخلاق ہو گیا، اب عملی زندگی کے جو دوسرے پہلو ہیں جیسے عبادات، ذمہ داریاں، ان کا کیا ذکر ہے؟ جی، تحریر اس طرف بھی پوری توجہ دیتی ہے۔ اخلاق کے ساتھ ساتھ اعمال اور ذمہ داریوں کا بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سر فہرست تو بنیادی عبادات ہیں، جیسے نماز، روزہ۔ بالکل، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرنا۔ ان عبادات کو دین کے ستون قرار دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور تحریر ان کی صرف ظاہری شکل پر نہیں، ان کی روح پر بھی زور دیتی ہے کہ ان کا مقصد صرف رسم ادا کرنا نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور کیا یہ ذمہ داریاں صرف اللہ اور بندے کے بیچ ہیں یا دوسرے انسانوں کے حوالے سے بھی کچھ کہا گیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے، اور تحریر اس معاملے میں بڑا متوازن نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ عبادات جنہیں ہم حقوق اللہ کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہی حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پر بھی اتنا ہی زور ہے، اچھا۔ بلکہ بعض حوالوں سے شاید زیادہ۔ تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اس وقت تک مکمل اور قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات درست نہ کر لے۔ اس میں کون کون شامل ہیں؟ اس میں والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں، مسکینوں اور معاشرے کے تمام افراد کے حقوق شامل ہیں۔ ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کی ضرورت کا خیال رکھنا، انصاف کرنا، اور شریعت نے جو بھی حقوق ان کے لیے رکھے ہیں انہیں پوری دیانتداری سے ادا کرنا، یہ سب دین کا لازمی حصہ ہے۔ یعنی حقوق العباد میں کوتاہی زیادہ سنگین ہو سکتی ہے؟ تحریر سے یہ تاثر ملتا ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست دوسرے انسانوں سے ہے۔ اللہ شاید اپنے حق معاف کر دے لیکن بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندے خود معاف نہ کر دیں۔ یہ توازن واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، ایک اصطلاح اکثر سننے میں آتی ہے، جہاد۔ کیا تحریر اس تصور پر بھی کچھ روشنی ڈالتی ہے؟ ہاں، تحریر میں جدوجہد کے تصور کا ذکر ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے۔ البتہ تحریر اس کے آپ کہیں وسیع تر مفہوم کو سامنے لاتی ہے۔ یعنی صرف جنگ نہیں؟ جی نہیں، عام طور پر لوگ جہاد کا مطلب صرف جنگ سمجھتے ہیں، لیکن اس تحریر کے مطابق یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس میں ہر وہ کوشش شامل ہے جو نیکی کو قائم کرنے، بھلائی پھیلانے اور برائی کو روکنے کے لیے کی جائے۔ مثال کے طور پر؟ معاشرے میں انصاف کے لیے آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، علم پھیلانا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ سب جہاد کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے اہم اور مشکل جہاد کون سا؟ جسے جہاد بن نفس یا جہاد اکبر کہا گیا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جدوجہد ہے۔
اپنے غصے پر قابو پانا، لالچ سے بچنا، برائیوں سے خود کو روکنا، نیکی پر ثابت قدم رہنا، یہ ایک مسلسل اندرونی کشمکش ہے جسے سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ تو تحریر کا زور اسی اندرونی جدوجہد پر زیادہ ہے؟ جی، تحریر کا زور اسی اندرونی اور تعمیری جدوجہد پر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تمام پہلو، عقیدہ، اخلاق، عبادات، معاملات، جدوجہد، یہ سب مل کر کیا تصویر بناتے ہیں؟ زندگی کا مقصد کیا قرار پاتا ہے اس تحریر کے مطابق؟ ان تمام اجزاء کو ملا کر تحریر ایک مکمل نظریہ حیات پیش کرتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کو ایک عارضی قیامگاہ، ایک امتحان کی جگہ قرار دیتی ہے۔ اور اصل زندگی؟ اصل، حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ موت کا تصور، اس کے بعد دوبارہ اٹھنا، حساب کتاب، جنت و دوزخ، ان سب پر پختہ یقین، یہ اسلامی نظریہ حیات کا مرکزی نقطہ ہے جو اس تحریر میں بار بار ابھرتا ہے۔ اور یہی یقین پھر انسان کے اعمال کا رخ متعین کرتا ہے۔ بالکل، یہی یقین انسان کی ترجیحات طے کرتا ہے، اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اسی آخرت پر یقین سے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہوگا۔ بالکل، یہ تصور بہت بنیادی ہے۔ تحریر اس بات کو بہت زور دے کر بیان کرتی ہے کہ ہر انسان، مرد ہو یا عورت، اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہر عمل کا حساب ہوگا؟ جی، اس دنیا میں ہمیں جو مہلت ملی ہے، اس میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اچھا یا برا، چھوٹا یا بڑا، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور آخرت میں اس کا پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ ہر عمل کا نتیجہ جزا یا سزا کی شکل میں سامنے آئے گا۔ تو یہ جواب دہی کا احساس ہی اصل محرک ہے؟ یہی وہ احساس ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ اسے اپنی زندگی زیادہ ذمہ داری اور احتیاط سے گزارنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو پھر اس سب کا حتمی مقصد کیا ٹھہرا؟ اس ساری جدوجہد، عقائد، اعمال کا آخری ہدف کیا ہے؟ تحریر کے مطابق انسانی زندگی کا سب سے بڑا اور حتمی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنا؟ جی بالکل، باقی سب کچھ اسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ عقائد کی درستگی، اخلاق کی پاکیزگی، عبادات کی پابندی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادائیگی، نیکی کے لیے جدوجہد، یہ تمام کام اس لیے کرنے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ مقصد کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ مقصد اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی پوری زندگی، انفرادی ہو یا اجتماعی، اللہ کے احکامات اور اس کی مرضی کے مطابق گزارنے کی مخلصانہ کوشش کرے۔ تحریر کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی بوجھ نہیں، بلکہ ایک ایسی راہ ہے جو حقیقی اطمینان اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹیں، خلاصہ کریں، تو ان اقتباسات سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اسلام محض چند رسومات یا کچھ عقیدے مان لینے کا نام نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک پورا نظام ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے، عقیدے سے اخلاق تک، عبادات سے سماجی اور معاشی معاملات تک۔ بالکل۔ یہ اپنے ماننے والوں سے صرف یقین نہیں مانگتا، بلکہ اس یقین کی بنیاد پر ایک خاص قسم کا کردار، ایک خاص طرز عمل اور زندگی گزارنے کا ایک جامع طریقہ اپنانے کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ ایک جامع اور ہماگیر تصویر ہے، اور ان تمام باتوں کے ساتھ ایک آخری نقطہ جو اس تحریر سے بہت شدت سے ابھرتا ہے اور جس پر شاید سب سے زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیت کا خلوص۔ تحریر بار بار اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اعمال کا وزن، ان کی قبولیت، اس کا دار و مدار بڑی حد تک نیت پر ہے۔ یعنی عمل کی روح نیت ہے۔ بالکل، انسان بظاہر کتنا ہی بڑا نیک عمل کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے وہ پہاڑ جیسی عبادت ہو یا دریا دلی سے کی گئی خدمت خلق، اگر اس کے پیچھے اللہ کی رضا کے بجائے کوئی اور نیت ہے، مثلاً لوگوں کی تعریف، دنیاوی فائدہ یا محض دکھاوا، تو اس تحریر کے مطابق اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، تو یہ سوال کہ انسان اپنے ہر عمل میں، ہر سوچ میں، ہر قدم پر خلوص نیت کیسے پیدا کرے، اور پھر اس خلوص کو دنیا کی آلائشوں سے بچا کر کیسے رکھے،
یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو اس تحریر کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کے ذہن میں ایک مستقل سوال بن کر رہ جاتا ہے اور مسلسل غور و فکر کا متقاضی ہے۔